السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی آخرت کی بھرپور تیاری کر رہے ہوں گے۔ دوستو، یورپی ممالک میں اسلام کی دعوت دینے والے بھائیوں نے جب اس شخص کے سامنے بسم اللہ پڑھا تو اس شخص نے انہیں خاموش اور اس سے دور ہونے کا کہا۔ دوستو، اس ویڈیو کا وہ حصہ جب اس نوجوان پر شیطانی جن ظاہر ہوتا ہے وہ آپ انگریزی زبان میں مکمل اوریجنل ویڈیو بھی دیکھ لیں گے۔ یہ ویڈیو یورپی سوشل میڈیا پر کافی زیادہ وائرل ہو گئی، جس میں صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ اس شخص کے دل و دماغ پر شیاطین جنات قابض ہو چکے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ مکمل خود دیکھ لیں، جس میں کچھ مسلمان بھائی ایک نوجوان جس کا نام محمد تھا کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ نوجوان کہتا ہے کہ مجھے مسلمان ہونا پسند ہے لیکن یہ کافی مشکل ہے، میں بتوں کی عبادت کرنا پسند کرتا ہوں۔ یہ دو مسلمان جب ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو یہ جواب دیتا ہے کہ میں اس لیے خدا یا خالق پر یقین رکھتا ہوں کہ جہاں اس کا ڈارک سائیڈ ہے وہی دوسری طرف اس کے وجود کے کچھ فائدے بھی ہوں گے۔ مسلمان نوجوان اسے کہتے ہیں کہ اللہ کا کبھی کوئی ڈارک سائیڈ نہیں ہو سکتا، وہی اللہ ہی تو ہے جس نے تجھے پیدا کیا اور تمہاری حفاظت فرمائی، تمہیں کئی نعمتوں سے نوازا، تو پھر اس کا ڈارک سائیڈ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نوجوان کہتا ہے کہ میں نے خدا کی بہت عبادت کی ہے لیکن مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا، جس کے جواب میں مسلمان کہتے ہیں کہ خدا نے تمہیں پہلے سے ہی بہت کچھ دیا ہے، جیسے کہ تمہارا دیکھنا، بولنا، سانس لینا، جسم کے باقی عضو وغیرہ، جس سے تم فائدے حاصل کرتے ہو۔ میرے دوست، یہ ایک بات ضرور سمجھنا کہ شیطان ڈیول کی سب سے بڑی چال اور دھوکہ یہ ہے کہ وہ انسان کو ان وسوسوں میں مبتلا کرے کہ اللہ نے تمہیں کچھ بھی نہیں دیا، اللہ تم سے پیار نہیں کرتا، فلاں شخص کو دیکھو، تمہارے پاس وہ چیز کیوں نہیں ہے، یہ چیز کیوں نہیں ہے، یہ سب اس لیے کیونکہ خدا تم پر بالکل بھی مہربان نہیں۔ لیکن اگر حقیقت کو دیکھا جائے تو تم کبھی اکیلے میں ان نعمتوں پر غور کرو جو اللہ نے تمہیں دیے ہیں، اور لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو ان نعمتوں کے لیے ترستے ہیں جو تمہارے پاس ہے، تمہاری صحت، تمہاری آنکھیں، تمہارے پاؤں وغیرہ۔ دوستو، اس ویڈیو میں یہ مسلمان اس نوجوان کو سمجھا رہے ہیں، لیکن اگر ان باتوں پر ہم خود غور کریں تو ہمارے لیے بھی ان میں کافی رہنمائی مل سکتی ہے، ہمیں بھی ان پر ضرور سوچنا چاہیے۔ یہ مسلمان مزید اس نوجوان کو سورۃ الرحمن کے بارے میں بھی بتاتے ہیں، جہاں اللہ فرماتا ہے کہ تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ نوجوان یہاں انہیں کہتا ہے کہ تمہاری باتیں تو ٹھیک ہے لیکن میں نے اپنی 23 سال زندگی میں کافی گناہ اور نافرمانیاں کیے ہیں اپنے خدا کے، اور خدا قتل کو معاف نہیں کرتا۔ جس پر یہ مسلمان نوجوان انہیں اس نوجوان کا واقعہ سناتے ہیں جس نے 99 قتل کیے ہوتے ہیں، اور وہ ایک عالم سے پوچھتا ہے کہ کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ تو وہ عالم جواب دیتا ہے کہ نہیں، جس پر وہ اس عالم کو بھی قتل کر کے 100 پورے کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور عالم کے پاس جاتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ کیوں نہیں، اللہ اس سے بھی کئی درجے زیادہ مہربان ہے۔ اس لیے میرے دوست، اگر تم معافی چاہتے ہو تو توبہ کرو اور اس گناہ کرنے والی جگہ کے نزدیک بھی مت جاؤ، اللہ تمہیں ضرور معاف کرے گا۔ اسی اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی اللہ نے تمہیں تمہاری ضرورت کی ہر چیز مہیا کی ہے، وہی اللہ ہی تم سے محبت کرتا ہے۔ کیا تم نہیں سمجھتے کہ وہ تمہیں معاف کرے گا؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ تمہیں سزا دے گا؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ تمہیں جہنم بھیجے گا؟ تم نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ اللہ معاف کرنے والا رحمان اور رحیم ذات ہے۔ اور اسی نصیحت کے دوران یہ نوجوان کہتا ہے کہ میں نے اپنے سر میں اپنے جن کو سنا ہے۔ اس بات پر یہ مسلم دائی وہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے، جس پر وہ نوجوان غصہ ہو کر کہتا ہے کہ مجھ سے دور ہو جاؤ۔ مسلمان دائی اسے کہتا ہے کہ یہ وہ شیطانی جن ہے جو تمہارے پاس ہے میرے بھائی، لیکن وہ بات نہیں سنتا اور کہتا ہے کہ تم میرا برین واش کرنا چاہتے ہو، مجھ سے دور ہو جاؤ۔ مسلم دائی کہتا ہے کہ کیا میں تمہارے سامنے قرآن کی تلاوت کر سکتا ہوں؟ تو وہ اسے جواب کہتا ہے کہ بالکل بھی نہیں۔ اس کے بعد یہ دو مسلمان دائی، اللہ ان کی زندگی میں برکت ڈالے اور انہیں اجر عظیم دے، وہ لاؤڈ سپیکر پر قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں۔ وہ منظر آپ خود دیکھ لیں۔ From the higher power, isn't it, bro? You know? Well, the one thing I see is I'm 23 now. I've done a lot of bad things in the past, and one thing that Allah don't forgive is obviously the murder and that, innit? And who says that? I feel like I've heard, innit, from my mom's family and you know, there's a story, yeah. It's interesting you said murder, innit? There's a story. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, he told us, he narrated to us, he told us about the man who had killed 99 people
the time. Just 2 minutes, brother. What country you not from? Pakistan. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said there was a man who had killed 99 and he went to the ignorant one. He went to somebody who he thought had knowledge, and he said, is there any forgiveness for me? And the man said no, so he killed him as well and made him 100. The man went on his journey. I'm paraphrasing it very quickly because you're short on time, but he went on his journey and he went to somebody of knowledge. He went to a scholar. He went to somebody who'd studied the religion. And this man said to the scholar, he said, I've killed 100 people. Is there any forgiveness for me? Go. So quick. busy. Hello? No worries. Hello? Yeah, I'm going to come to you right now. Yeah, cool. Do so. Bro, keep it in the line. Yes. I'm coming. Brother, yeah, I'm so sorry. Let me finish what I'm going to say to you. Yeah? Literally 30 seconds. He went to the first one. He told him no, there's no forgiveness. He killed him as well. He went to the next one. He said, I've killed 100. Is there forgiveness for me? He said, there's always forgiveness for the person. So he said, the thing you have to do is, if you want forgiveness, leave the thing that you're seeking forgiveness for, and leave that land, leave the place where you were doing your things, And start again. and move away from it. The story goes, the man went away, and halfway when he got to where he was going, he died. And the angels, they came and debated this line, was he that side or this side? The point being, Okay. Mehmet, brother, don't despair about the mercy of your Lord. He created you, He gave you, He raised you, He provided for you, He done everything for you. Yeah? He done everything for you. You think that Lord can't forgive you? You think that Lord wants you to go to hellfire? You think that Lord wants you to be punished? It doesn't matter what you've done, bruv. Our Lord is Ar-Rahman. He's the most forgiving. He's Ar-Rahim. His anger, bro. He's the one who is specifically kind. Yeah? He's merciful. My brother, don't despair from the mercy of your Lord. Yeah? Take a minute. I just heard one of my jinns in my head. Yeah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. I need to keep my distance from you. I feel like you lot are... That's completely up to you, bruv. That's the shaitan in your head, I feel brother. like you lot just brainwashed me. Can I recite Quran on you? Sorry? Can I recite Quran on you? What? Can I recite Quran on you? What? Quran. Nah, no thanks. You don't want me to recite Quran? I appreciate your time, but... Yeah. Have you heard this before? Have you heard the Quran before? Have you heard the Quran? I used to try go Arabic school and that. That's Quran. Is it? How do you feel when you hear it? See what it is, I think from young as well, I got pushed away from religion a lot, you know, like, we gotta go back to the restaurant. Thank you very much though, I appreciate it. Oh, we're here every Saturday. इसके बाद वो नौजवान इनका शुक्रिया अदा करके वहाँ से चला जाता है। अल्लाह इस नौजवान को हिदायत दे और इसकी इस वीडियो को कई सारे लोगों की हिदायत का सबब बनाए, आमीन। वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।